اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِیرٌ وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، اللہ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں مکھی اور مکڑی کا ذکر بھی آتا ہے، اور بعض لوگ جن کا مقصد قرآن سے سبق حاصل کرنا نہیں تھا، بس وہ ایسے پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں، اور مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات کو سمجھانا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں، اتنی آسان ہے کہ ایک عام انسان کے ساتھ یہ گفتگو کرتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل فلسفیانہ باتیں نہیں۔ سورہ قمر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی علمی روب ڈالنا نہیں، مقصد صرف بات کو سمجھانا، اور بات سمجھانے والا کبھی بھی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ عام فہم بات کرنا مشکل کام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لائق لوگ جو ہیں، اگر ان کو ٹیچر بنا دیا جائے تو وہ اتنے اچھے ٹیچر ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ ٹیچنگ ایک ہنر ہے، اور اس کے لیے لائق ہونا کوئی کمال نہیں، اس کے لیے کمیونیکیشن اسکل چاہیے، لوگوں کے لیول پر، ان کی سطح تک آ کر بات کرنا اصل ہنر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت عام فہم انداز میں انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ انسان ہے، اس کی سمجھ میں بھی یہ باتیں آ جائیں۔ تو جو لوگ بات مان لیتے ہیں وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، مچھر کی مثال کیوں آ گئی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے۔ بلکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے وہ ہر بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنے کا اللہ کا کیا ارادہ تھا۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اس مثال کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب کہیں گمراہ کر دے۔ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے، اور یہ انسان کی گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن سکتی ہے کہ اگر اس کو مان لو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو ماننے والے ہیں ان کے ایمان میں تو مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سوائے فاسقوں کو، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسق کون ہے؟ نافرمان،
جو جان بوجھ کر گمراہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر گمراہی ہی ہوتی ہے، اور اس طرح کے اعتراضات ڈھونڈتے ہیں کہ پھر انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا۔ سورہ الجمعہ میں علماء یہود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ علماء یہود کی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور وہ برباد ہو گئے۔ تو علم پر عمل ضروری ہے۔ تو یہ پوائنٹس ہم اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو ہمیں بھی حق کہنے سے جھجکنا نہیں چاہیے۔ جو انسان پڑھے اس کو دوسروں سے شیئر کریں، ڈسکشنز کریں، اور اس سے انسان مزید سیکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ سمن بکمن عمین ہوتے ہیں جو حق سنتے نہیں، حق بات کرتے نہیں، حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ ساری علامتیں اور یہ ساری صفات جو ہیں وہ منافقین کی ہیں کہ دنیا بھر کے معاملات سے دلچسپی ہے، اور اگر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی بات سے، اللہ کی کتاب سے، اور پھر کہ حق بات کرنے کے لیے جھجکنا نہیں چاہیے۔ سچی بات خواہ مچھر جتنی چھوٹی ہو، خواہ اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، کہہ دینی چاہیے، اور خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی عورتوں کی خوبی بیان کی تھی کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں۔ تو بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی بات نہیں پتہ ہوتی، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کھلے دل اور کھلے ذہن سے رہیں، اور اپنے اندر کی کریج پیدا کرنی چاہیے۔ سچ بات کہہ دینی چاہیے، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا بہت وزن ہوتا ہے سچ بات کا۔ تو پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایک دن جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ تو اچھی بات، سچی بات اور خالص بات چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور پھر اچھی بات جو علم پر مبنی ہو، نیت اچھی ہونی چاہیے، سچ ہونی چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ تو ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سچا سمجھتے ہیں۔ مومن اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی میں اس قابل نہیں کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں، یا ابھی میری مینٹل اپروچ وہاں تک نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بات میں کوئی گڑبڑ ہو۔ تو میں کوشش کروں گی کہ مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے انسان کو پھر کوشش کرنی چاہیے۔ خود نہیں پتہ تو کسی دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے، کتابوں سے مدد لینی چاہیے، تو انشاءاللہ انسان اس پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ آیت 27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ، اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے یا جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت 26 میں فاسقوں کا ذکر تھا، اور اس آیت میں مزید فاسق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو فاسق لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس میں جو پہلی علامت کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اب یہ فسق کی علامت ہے۔ اب کس عہد کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس عہد کا جو فطری عہد انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا دنیا میں آنے سے پہلے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا گیا، اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، اور اس کو پکا کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو پختہ کب کیا؟ جب دنیا میں آئے، شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کر یاد دہانی کروائی، تو فاسق وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ کو ایک مان کر کلمہ پڑھ کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو دوسری علامت بتائی گئی کہ وہ کاٹ دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا کہ جوڑا جائے۔ اب کس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا حکم، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے کا حکم، رسولوں کی اتباع کا حکم، ان کی مدد کا حکم، حق کا دفاع، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ تو یہ ساری باتیں، ان سے جڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور فاسقوں کی تیسری علامت کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو وہ فساد ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، جیسے قتل و غارت ہو گیا، لوگوں کے اخلاق کو بگاڑنا ہو گیا جو میڈیا آج کل کر رہا ہے، کرپشن، یہ اس کو بہت وسیع معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کا بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زمین کو ہی دیکھ لیں تو ہم نے کیسے اس کو آلودگی سے بھر دیا۔ یہ زمین جو زندہ لوگوں کو لے کر بھی چل رہی ہے، اور مردہ کو بھی، ہم اپنے مردوں کو اس میں دفن کرتے ہیں، اور زندہ انسان اپنی روزی رہائش کا سب اس کے اوپر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم فساد کیسے پھیلا رہے ہیں؟ ہم پراپر انداز میں اپنے گھروں کی کوڑا مناسب انداز میں ٹھکانے نہیں لگایا جاتا، جنگل کٹ رہے ہیں، پیسٹی سائڈ کھادوں کا استعمال ہو رہا ہے، فیکٹریوں کے ویسٹ ویسے ہی ان کو میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کر کے ہم زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات کی پیروی، اپنے لیونگ سٹائل کو، لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر کرنا، اور یہ سب کر کے کیا ہم اپنی زمین کو اپنی آنے والی نسلوں کے قابل چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں گزار سکیں؟ تو یہ سارے خسارے ہی کی شکلیں ہیں، یہ سب لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک خسارہ پانے والے وہ ہیں جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات پر جیتے ہیں۔ اور اس آیت سے اب جو پوائنٹ 27 نمبر آیت سے جو پوائنٹس ہمیں سیکھنے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اور چاہے وہ عہد الست ہو یا دنیا میں اللہ کے نام پر کیے گئے وعدے ہوں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو جوڑ کر رکھیں، خاص طور پر صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جڑنا۔ اب اس موضوع پر جتنی بات کی جائے کم، رشتہ داروں کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، قطع تعلق کی، یہ سب باتیں قطع رحمی میں پھر بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے، لیکن وہ بھی ہمارے اندر بہت شامل ہے۔ تو فاسق جو ہے وہ خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان سے بھی کٹا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو اس کو بھی رکنا ہے، اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں اور باتیں جو ہیں ان سے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جب بھی ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، جب بھی ہم اللہ کے عہد کو توڑیں گے، جب بھی ہم قطع تعلق کی کریں گے، تو اس کا نتیجہ فساد ہی ہوگا، اور یہ سب خسارہ پانے والوں کی عادات ہیں۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ سے اگر اچھا نہ ہو تب بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے اچھا نہ ہو تب بھی وہ اچھا نہیں رہ سکتا، خوش نہیں رہ سکتا، لوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا، وہ رب جو انسان کی رہنمائی کے لیے کھول کھول کر باتیں انسان کو سمجھا رہا ہے، اب اس
سے بڑھ کر اور کسی طرح باتیں سمجھائی نہیں جا سکتی۔ تو رب کریم ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔